السلام علیکم، گڈ مارننگ مارننگ ود ندا شیخ کے اندر ایک بار پھر سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اکرام. اور روز ہم اتنے نئے گفتگو کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں جانتے ہیں، اور ہم ہر چیز کے اوپر ریسرچ کر کے جو ہے وہ کافی ڈیٹیل کے اندر ڈیورنگ دا شو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. کافی ایسی پرابلمز ہیں جن کو ہم سیٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ہم کنورزیشن کرتے ہیں اور خود کو بھی ریلیکس کرتے ہیں. ہر صبح ایک نئی انرجی، نئی وائبس کے ساتھ ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، گیسٹ سے لے کے ہمارے بیک آف دا کیمرہ، ایون ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ ہماری وائبس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. مگر آج کا جو ہم ٹاپک ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کئی ہزار سال پہلے ہم جانے والے ہیں، اور ان دور، ان چیزوں، ان حقائق کے بارے میں ہم جانیں گے، اپنی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، آج کے حالات کے بارے میں جانیں گے. پھر سب سے بڑی چیز آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے اوپر، کیونکہ ابھی لاسٹ جو میں نے شوز کیے تھے اس کے اندر میں نے تھوڑا بہت ذکر کیا کلائمیٹ چینج کا، مگر اب جو ہے وہ اس کے آپ کو اثرات بہت ہی زیادہ خطرناک دکھ رہے ہوں گے کلائمیٹ چینج کے، کیونکہ گرمی کی شدت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جو سپر النینو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. سپر النینو بیسیکلی ہے کیا؟ جب اسپیسیفک اوشین کا 0.5 جو ہے 0.5% درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہ النینو کہلاتا ہے، اور 1.5% جب درجہ حرارت اس کی بڑھتی ہے اس سمندر کی تو پھر اس کو سپر النینو کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی جو سینٹرل اور مڈل ایسٹ اوشین کی جو ہوا جو ہوتی ہے، ایئر جو ہوتی ہے، وہ اس کی ونگز کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ آج سے 1000 سال پہلے، 100 سال پہلے ایسے کافی واقعات، ہم نے ایسی کافی چیزیں سنی ہوں گی جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے پاسٹ کے اندر نقصانات فیس کرنے پڑے. مگر آن دس ٹائم اگر ہم بات کریں تو آج جو سائنس ہے وہ اس بات کو ریسرچ بیس کے اوپر یوں بتا پا رہی ہے کہ یہ سپر النینو ہے یا النینو ہے، کیونکہ آج ہم ظاہری بات ہے ایڈوانس ہو گئے ہیں، چیزیں آج ہمارے پاس آ گئی ہیں. آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس سے ہم اگر ریسرچ کریں، ہم چیزوں کے اوپر بات کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور آگے کیا کیا خطرات آ رہے ہیں. نارملی اگر ہم سب سے بڑا ہم خطرہ دیکھیں تو کیونکہ ابھی گرمیوں کا آغاز ہوا اور ابھی گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال ایسے دے سکتی ہوں کہ ایک بند کمرے میں آلریڈی گرمی ہو اور اس کے اندر کسی نے ہیٹر چلا دیا ہو، تو جب دنیا بھر میں یہ حالات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور ظاہری بات ہے آگے جو مونسون کا اسپیل ہوتا ہے، جس وقت بہت زیادہ زور و شور سے بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک پورا انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت بارش نہ ہو تو اس وقت کتنا کچھ ہو سکتا ہے، ہماری فصلوں کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور جتنے بھی چرند پرند، جتنی بھی انسانیت ہے ان کو اس سے کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں. آج ان سب ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. سیکنڈ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم آج اسی بیس کے اندر ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو لیو اے لائف. آج کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو کس طریقے سے ہم بلڈ کر سکتے ہیں کہ آج جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس سے ہم کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں. کیونکہ ظاہری بات ہے آنے والے دور کے اندر جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آج سے 10,000 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا سے 10 سال پہلے جو چیزیں تھیں، جو انوائرمنٹ تھا وہ آج انوائرمنٹ نہیں رہا. تو ہمیں اپنی تیاری ہر حال کے اندر رکھنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، میں چاہوں گی کہ آج ہمارے بیچ میں جتنے بھی مہمان ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتی ہوں، اور دین پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ملوانا چاہوں گی، ہمارے بیچ میں اسما شیخ موجود ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں یہ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام اگر میں بات کروں تو آج ہمارے بیچ میں ایک ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کو آپ نے ہمارے شوز میں اکثر دیکھا ہوگا. میں اکثر بات کرتی ہوں کہ اپنی مٹی، اپنے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس قوم کو، آج کی نوجوان نسل کو اگر اپنی مٹی، اپنے ماضی کے بارے میں نہیں پتہ، ہمارے ماضی کے اندر جو جتنی بھی قومیں آئیں، کیا کچھ ہوا، اور انڈس سویلائزیشن کی اگر ہم بات کریں اس دور میں کیا کچھ ہوا، اور بیسک سندھ کی ثقافت کی اگر
اگر ہم بات کریں تو اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نالج نہیں ہے تو ہم اپنا آج اور اپنا مستقبل جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے. ہمارے بیچ میں ریسرچ اسکالر ہیں امین جویو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ندا, تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور اس کے علاوہ وینس ٹی وی کا جو اسٹاف ہے, جو مینجمنٹ ہے, ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے انوائٹ کیا, تھینک یو ویری مچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ ہم اسما کی جانب چلتے ہیں, اور اسما سے سب سے پہلے تو آپ کی جرنی کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں سے جرنی آپ نے سٹارٹ کی, اور ابھی تو آپ خود اتنی ینگ ہیں اور ہسٹری کے اندر اتنی دلچسپی, کیونکہ ینگ جنریشن کو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی خاصی لگاؤ نہیں ہوتا ہسٹری سے. میرے جو مطلب اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے وہ مہران یونیورسٹی سے کی ہے, جام شورو سے. وہاں سے میں نے 5 ایئر کا آرکیٹیکچر کیا ہے, اور اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے پروجیکٹس لیے ہیں, پرائیویٹ پروجیکٹس پہ کام کیا ہے. تو بس یہ ہے کہ گھر بناتے بناتے ڈفرینٹ کام کرتے کرتے میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ہیریٹیج سائٹ کی طرف کس طرح ہوا, مجھے بھی اس طرح آئیڈیا نہیں ہوا کہ میں اتنی جلدی اس طرف آ گئی. ورنہ اس فیلڈ میں پہلا انسیڈنس تو ہوا ہوگا نا کہ آپ کا مائنڈ گیا. ہاں, پہلا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی, تو وہ میں نے اٹینڈ کی. وہاں جا کے پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہاں بہت کام ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اس ڈپارٹمنٹ میں, کلچر ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جہاں پر مطلب ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. بالکل, وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں لیکن اس پر اتنا کوئی کام نہیں کر رہا. تو یہ چیز دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس پر ورکنگ اسٹارٹ کروں. تو ابھی آپ ریسنٹلی کچھ کر رہے ہیں؟ ابھی لاسٹ تو میں نے سکھر میوزیم کیا ہے. سکھر میوزیم یہ کلچر ڈپارٹمنٹ کا ہی پروجیکٹ ہے, تو اس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے, کنسٹرکٹ کروایا ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ کی ہے ساری اس کی. دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ سے جانتی رہوں گی, مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ فرحان رضا کی طرف بھی چلتے ہیں. اور میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جرنی کا آغاز کیا, کہاں سے شروع ہوا, بچپن سے یہ شوق تھا یا بڑے ہو کے مائنڈ بنا کہ بھائی مجھے ایز بلڈر کام کرنا چاہیے؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اصل میں ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ان چیزوں کی طرف نہیں تھا. اچھا, وہاں ایک سمپل جو ہے وہ شاپس ہوتی تھی, ہم خود شاپ چلاتے, ایک جیسے لیونگ سسٹم ہوتا ہے فیملی کا نا, بالکل کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں تھا. تو میں آیا, میں بیسیکلی جو ہے وہ انٹیریئر سینس سے ہوں نا, لاڑکانہ سے, ٹھیک ہے. تو ہم موو ہوئے تقریباً 2001 میں کراچی, 2001-2002. تو جب یہاں پہ میں اصل میں کام کرتا تھا رائس ایکسپورٹ ان چیزوں کا, تو جب اس دوران جو ہے میں نے 1-2 کنسٹرکشن کی تو مجھے کام بہتر لگا. تو میں واحد فیملی کا بندہ ہوں کہ جو اس کنسٹرکشن فیلڈ میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں, باقی کوئی بھی نہیں ہے. باقی کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے, کوئی دوسرا بزنس کرتے ہیں, لیکن تو یہ ایز اے پیشن کرتے ہیں یا صرف بزنس کے حد تک؟ نہیں, ایز اے پیشن ہے. ایز اے پیشن. بزنس میں دیکھیں پروفٹ لاس تو ہوتا رہتا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی, لیکن ایز اے پیشن میں جو ہے نا لاس بھی ہوتا ہے پھر بھی مزہ ہوتا ہے, پروفٹ تو مزہ الگ ہی ہے, لیکن یہ کہ پیشن ہے یہ. تو ابھی کوئی آج کل کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے؟ ہاں, 2-3 پروجیکٹ. ایک ڈیفینس میں چل رہا ہے میرا DHA میں, اور ایک جوہر میں چل رہا ہے میرا حبیب یونیورسٹی کے پاس جو ہے. اچھا, تو میں نے ابھی ورکنگ چل رہی ہے. ورکنگ چل رہی ہے, ہاں بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں امین جویو کی جانب بھی جانا چاہوں گی کہ لاسٹ, کیونکہ ہم نے کافی ساری باتیں کی, ہم نے بہت کچھ جانا, مگر ابھی اگر میں بات کروں کیونکہ لاسٹ آپ کی ایک کانفرنس وغیرہ بھی تھی, تو اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے اندر کیا کچھ نیا ہوا ہے, کیا کچھ اب آرکیولوجی کی سائٹ پہ, آرکیولوجی کے ڈپارٹ کے اندر چیزیں جو نئی آئی ہیں. جی بالکل ندا, جیسے اسما نے بات کی, وہ جو اسما نے بات کی وہ حیدرآباد ہیریٹیج کانفرنس کی بات کی, جو لاسٹ ٹائم جس پہ ہم نے ڈسکس کی تھی, جو میں نے آپ کو بک بھی دی تھی. تو اس کنٹینیوٹی میں 6 کانفرنسز اور بھی ہوئی تھیں. اچھا, سکھر میں ہوئی تھی, حالہ میں ہوئی تھی. اچھا, آپ نے انوائٹ کیا تھا, سوری آ نہیں پائی میں, کیونکہ میرا یہاں مارننگ شو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ڈیلی, تو وہ ہم لوگ یہاں مارننگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جی شیور. تو اب یہ ہے کہ جو یہ بروشر ہے جو میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی دکھایا تھا آپ کو, یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. کلہوڑا ڈائنیسٹی وہ 1701 سے لے کر
1783 तक 1783 तक वो मुहित थी उस पे मैंने ये ब्रोशर लॉन्च किया। कल जो कॉन्फ्रेंस थी मैंने आपको भी इनवाइट किया था, और भी बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, बड़े बड़े नाम जो आर्कियोलॉजी के थे। मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। डॉक्टर अस्मा इब्राहिम वाज आल्सो इनवाइटेड एज एन पैनलिस्ट, लेकिन वो मोहनजोदड़ो में कोई यूनेस्को की एक टीम आई है, वो वहाँ पे गई हुई थी। तो और भी लोग थे, इंटरनेशनली ये चीज़ गई है बाहर। इसमें मैंने ये दिखाया है कि जो कलोड़ा डायनेस्टी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, सखर में है, दादू में है, लाड़काना में है, और नवाबशाह में है, हैदराबाद में है, उनकी मौजूदा कंडीशन क्या है, उनकी पीछे हिस्ट्री क्या है, उनमें अंदर जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, जो आर्किटेक्चर है उनका, वो जब बने थे, जिस टाइम बने थे तो कैसे थे, और आज इस टाइम में क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, अगर हम इमारतों की बात करें तो इमारतों के अंदर भी जान होती है, और जब हम अपनी हिस्ट्री के अंदर जो हमारे असासे हैं, हम उनको असली उसी शक्ल के अंदर वापसी हम लेकर आते हैं, तो वो अपनी जो तारीख़ है वो ख़ुद बयान कर रही होती है, और वो बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है कि आपको पता चलता है कि भाई जो हमारे पास्ट में जो लोग गुज़र चुके हैं उनमें कितना टैलेंट था, क्या क्या हमारी सकाफ़त के अंदर था, क्या क्या हमने मिस कर दिया ऑन दिस टाइम के ऊपर। और मैं अस्मा ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अगर आज हम हिस्ट्री की बात करें तो कौन सी ऐसी साइड्स हैं जो कि लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, जो कि लोगों के आगे से बिल्कुल गायब हैं? ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं सिंध में जो मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वहाँ पर जो है आपका एक विरसा मौजूद है। ठीक है, तो जो मेन साइट्स हैं, जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पब्लिक अट्रैक्ट होती है उस तरफ। और इस बारे में जो है आपको अमीन साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने न्यू जो रिसर्च की है इसमें बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिसका हम लोगों को पता भी नहीं है। एज आर्किटेक्ट मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि या कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर अभी काम होना है, बाकी है। तो जब आप वहाँ जाते हो, वर्क करते हो, तो क्या कुछ आप देखते हो? क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप खुद भी क्रिएट करती हैं चीज़ों को, आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, और उस दौर का अगर आप वर्क देखती हैं, पेंटिंग्स देखती है, तो क्या कुछ माइंड में आता है? निदा देखें, अभी जो बिल्डिंग्स का जो वहाँ हाल है, मतलब जो हेरिटेज हमारी जो साइट्स हैं, वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका जो भी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की तरफ है, वो डैमेज हो रहा है हमारा सारा। तो अब मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे यही सब चीज़ें मतलब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अभी वहाँ पर जो है आप यहाँ से टीम जाए और काम करे वहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, मैं इसमें कुछ बात करना चाहूँगा। देखिए, जैसे हम हैं कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों को फोकस इसलिए करते हैं, ये सारा काम जो है ना हमारे डिपार्टमेंट का है सब में। गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है हमारे, उनका काम है इनको रिजर्व करना, इन चीज़ों पे काम करना, वर्क करना, ऐसे जैसे बंदों को जो रिसर्च करते हैं इनकी हेल्प आउट करना, इनके साथ खड़े होना। ये बहुत जो है ना कठिन काम, ये मेहनत कर रहे हैं, कोई आसान काम नहीं है। ये सर्वे करना भी आसान नहीं है। अब इन्होंने देखें, वाकई में इन्होंने देखें कि कितना बड़ा काम किया है, ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम है। जो रिसर्च करें, उनके खुद करोड़ों आबादी फैमिली ने भी इतना काम नहीं है किया होगा जितना इन्होंने काम किया। क्योंकि साइट पर जाना, वहाँ काम करना, वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ आपको रहना, एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। हर कोई जाकर काम नहीं करवा सकता। और वो भी सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप अपने विल के ऊपर चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर आप जब देखते हैं ऐसी साइट्स को, इवन हमारी कराची के अंदर भी, अगर हम मेन सदर की ही बात कर लें तो ब्रिटिश दौर की इतनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो आज खंडरात में तब्दील हो गई हैं, तो क्या मतलब सोचते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं तो जब वो बिल्डिंगें वैसे गुजरते हैं ना, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट इस तरह करती हैं कि मैं इसको तोड़ के बनाऊं नहीं, उनको वही शक्ल दी जाए। लेकिन हम क्या करें, हम में मजबूत, ये काम है गवर्नमेंट का। हम में एज ए इन्वेस्टर, एज ए कंस्ट्रक्शन, हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। हमारी मजबूरी है उनको तोड़ के नया बनाना, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम काम करना है यहाँ पे। गवर्नमेंट जब मिल के उसको कहेगी नहीं ये आप नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते ना।
बिल्कुल असल काम है गवर्नमेंट का हर जगह। इस पे मैं बात करना चाहूँगा जिससे इनका भी काम बन जाएगा, हमारा भी। इसको कनेक्ट इस तरह करते हैं विद योर परमिशन दैट जो मटेरियल होता है, अस्मा भी एक टेक्निकल आदमी है जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, वो इनको प्रोवाइड किया जाए जो पुराने दौर में इस्तेमाल होता था इन मॉन्यूमेंट्स में। कारीगर ऐसे हैं, ऐसी टीमें हैं जो मैं जानता हूँ जो मुख्तलिफ साइट्स पर काम करने का तजुर्बा भी रखती हैं। ये हैं कॉन्ट्रैक्टर, इनकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो तो उस पर होगी, लेकिन अगर इनको वो स्टाफ दिया जाए, वो एक्सपीरियंस्ड जो कारीगर हैं वो दिए जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पुरानी जो इमारतें हैं विद दैट मटेरियल, वो मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट को पता है कि वो मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे आता है। उसमें जिप्सम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत टेक्निकल बात अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि उस दौर के मटेरियल में और इस दौर के मटेरियल में क्या फर्क है? उसी में आ रहा हूँ मैं। जिप्सम होता है, जिप्सम को आग लगा के उसमें से एक मसाला बनता है, वो इस्तेमाल होता था पुरानी कंस्ट्रक्शन में। और दूसरा होता था चूने का पत्थर, उसको तोड़ के उसमें पीस के उसमें डाला जाता था लाइम स्टोन। और उसके अलावा एक चीज़ होती थी बोरी। बोरी आपने देखी है कभी, जिसमें आलू आते हैं और सामान आता है, उसको काट के छोटे छोटे पीसेस में उसको मिक्सिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद वो लाइम बनता है, वो उसको पेस्ट बोलते हैं हम। वो पेस्ट जब यूज़ होती है तो वो हज़ारों साल उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। और जो ये मॉन्यूमेंट्स मैंने सारे विजिट किए हैं, इन सारों में मैंने वो मटेरियल भी चेक किया है। दैट्स वाई दे आर स्टिल स्टैंडिंग। 300 साल हो गए हैं, 400 साल हो गए हैं, लेकिन वो इमारतें उसी वैसी की वैसी। आज की अगर हम बिल्डिंगों की मिसाल दें तो साल भी नहीं सीमेंट बनता, की गिर एज जो है ना जाते। वो 12 महीने। कौन अच्छा, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें ये है रिसर्च एक अलग चीज़ है। एग्जैक्टली, आजकल जनरेशन के हिसाब से भी चलना है ना, हमें बिल्कुल सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं चलना, आगे भी निकलना है, मूव भी होना है। जाहिर दुनिया है। देखें क्या सिस्टम हो गया है। एग्जैक्टली। अब ये जैसे भाई कह रहे हैं ना कि ये मटेरियल के साथ आपको हम कारी, लेकिन यहाँ पे चले हमने इन्वेस्ट किया, हमने बिल्डिंग तैयार की, परचेज कौन करेगा हमसे? हाँ, ये तो वो सही बात है। वो न्यू लुक परचेज करेंगे। आजकल जो बायर्स है ना वो न्यू लुक देखते हैं। आजकल जो जनरेशन चल रही है हमें वहाँ पे उसके हिसाब से चलना है। हमें नहीं, हम नहीं जा सकते हमारी। अच्छा नहीं, अगर मैं अभी जो हमारी बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि जो हमारा जो ओल्ड हेरिटेज है उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे कंजर्वेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं हम अपने हेरिटेज साइट्स पे जाते हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आप लोगों से कि अभी कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनके ऊपर आप लोग गए हो, विजिट किया है, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा? अभी जो है बम्बूर को बहुत अच्छा लोगों ने कंजर्व किया है, प्रिजर्व किया है बहुत अच्छे से। भंगूर, हाँ भंबोर, भंबोर, तो भंगूर की हिस्ट्री क्या है? भंबोर की बेसिकली हिस्ट्री ये है कि वहाँ पर शाबलती भटाई का एक सुर है सस्सी। उसके पीछे एक कहानी है सस्सी पुनू की, अगर आपने सुनी हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। सस्सी जो है ना वो बम्बोर में रहती थी, फिर पुनू जो है वो बलोचिस्तान से तो ये वाकई रियल कहानी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इसको आज मिथ कहते हैं। देखें, जो मिथ है मैं ये समझता हूँ कि वो 100% गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हजार सालों से नस्ल दर नस्ल एक दूसरे को बातें बता रहे हैं लोग। मगर ऐसे बहुत से झूठे जो हम हजारों सालों से सुनते हुए आ रहे हैं और आज भी उस पर यकीन करते हैं, फिर हमारी आने वाली नस्ल हमें ये बात क्लियर करती है कि ऐसा यही नहीं एक है। हिस्ट्री है, ये यही हिस्ट्री है। प्रूवन हिस्ट्री है। अच्छा, शशि पुनू का जो किस्सा है उसमें सच है, कितने हद तक है वो उस पर डिबेट हो सकती है। हाँ। लेकिन बम्भोर की बात हुई थी, तो बम्भोर एक बहुत अच्छी साइट है, जा सकते हैं वहाँ पर एक दिन में। यहाँ से 50 या 60 किलोमीटर दूर होगा, यहाँ से जाकर तो वापसी आ अगर सकते हैं। उस दौर की और उस माजी की और उस सिविलाइजेशन की हम बात करें तो उसके अंदर क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें आपको दरियाफ्त हुई हैं? जी, वहाँ पर एक टीम आती है इटली की और फ्रांस की और पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल टीम। हर साल एक्सकवेशन होती है दिसंबर से जनवरी के दरमियान। तो वहाँ से क्वाइंट्स दरियाफ्त हुए हैं। अच्छा, ठीक है। और जो बोन्स हैं, बोन पहले जो हार हैं उसके या जो सिंगार जो होता है औरतों का, लेडीज़ का, बोन्स से बनता था। अच्छा। आयोरी वो मिले हैं। उसके अलावा जो पीतल है, तांबा है, वो चीज़ें मिली हैं। शीशे का काम मिला है। तो वो सारी चीज़ें एक म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। तो किसी भी साइट का जो सिग्निफिकेंस है वो ये होता है कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम होना चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए, वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे बोर्ड लगे हों, साइनेज हो, रोड सही हो, रिहाइश का बंदोबस्त हो, खाने पीने की चीज़ें मिलें, तो फिर जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट है उसमें वो इंक्लूड हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन इकराम, क्योंकि बहुत मज़े की जो है वो गुफ्तगू चल रही है और क्योंकि वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ٹو ناظرین اکرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں, اور کیونکہ ہم نے آج ذکر کیا کہ آج ہم کلائمیٹ چینج جو ایک دم اتنا ہوا, ایک دم تو نہیں ہوا, کافی ٹائم سے ظاہر ہے کہ کہا جا رہا تھا ہمیں اور بتایا جا رہا تھا کہ بھائی ابھی وقت ہے, ابھی بھی آپ احتیاط کر لیں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, مگر ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا. ہم نے اس کے اوپر کافی ویڈیوز بنائی, تبصرے کیے, مگر عملاً جو دیکھا گیا تو عملاً کچھ بھی نہیں ہوا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جانب پہ آنا چاہوں گی رضا کہ آج آپ کلائمیٹ چینج اتنا ایک دم سے دیکھ رہے ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کو ہماری کتنی غلطی لگتی ہے؟ دیکھیں جو پرانا دور تھا, پرانا سسٹم تھا, اس وقت جو کنسٹرکشن سائٹ پہ ہوتے تھے نا, تو ان کو گورنمنٹ اتنا سپورٹ نہیں کرتی تھی, بادشاہی سسٹم ہوتا تھا, تو وہ اپنا کام خود کرتے تھے. ان کو اتنی نالج ہوتی تھی کہ ہمیں کس طرح سیو کرنا ہے اپنے آپ کو نا. آج کل جو ہے نا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے, اور پتہ ہے بھی, لیکن جیسے کنسٹرکشن ہے اس میں اگر وہ والی چیز کریں گے ایکسپینس بڑھ جائے گا. اس ایکسپینس کو کم کرنے کے لیے وہ فارملٹیز پوری ہو رہی ہیں صرف, اس میں چیک ان بیلنس گورنمنٹ کا بالکل نہیں ہے. تو اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر دیکھیے, بہتر تو آپ ٹریز وغیرہ پودے اور اس طرح آپ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ بار بار اناؤنس کرتی ہے کہ آپ اپنے سرکل میں گرینری کریں. دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے بالکل کہ ٹریز وغیرہ لگائیں, اور ہم لوگ لگاتے بھی ہیں ہر سال, جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس ڈے پہ صرف اور صرف پودے ہی لگائے جاتے ہیں, باقی پورا سال وہ یوں ہی ہوتا ہے. اگر ہم بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, مگر اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, اب جیسے یہ سپر ایل نینو کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ایفیکٹ صرف دن میں نہیں ہے, اس کے ایفیکٹ جو ہیں وہ رات میں بھی ہیں, کیونکہ جو ہیٹ ویوز ہیں جو آ رہی ہیں ہیٹ ویوز, اب وہ سورج کی کرنوں کے اندر جو ان کی جو ویوز ہوتی ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اور اتنی پازیٹیو اور نیگیٹو اس کے اندر شعاعیں ہوتی ہیں موجود کہ جہاں آپ رہ رہے ہو ایون آف وہ جگہ تک متاثر ہوتی ہے, اس کے آس پاس کا انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے. ہم نے نارملی گرمیوں کے اندر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ پورا دن جب ہم گزارتے ہیں اور رات میں ہم کسی ایسے گھر کے اندر چلے جائیں تو اس گھر سے, ان دیواروں سے باقاعدہ جو ہے وہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو ابھی آن دس ٹائم پہ اگر ہم بات کریں, کیونکہ آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں, ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس سے ہمیں بچنا بھی تو چاہیے نا, ہمیں احتیاطی تدابیر بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی بھی خطرے کی جانب جاتے ہو تو کچھ نہ کچھ آپ چیزیں ترتیب دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اصل میں دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہماری فیلڈ کا حساب ہے نا, ہم جہاں پہ چلے مجھے چھوڑیں, ہم تو تھوڑا خیال کر بھی لیتے ہیں, جیسے دوسرے ہم سے بڑے بلڈر ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے بلڈر ہیں جو زمینیں پرچیز کرتے ہیں اور سوسائٹیز لگاتے ہیں, تو وہاں آلریڈی جو ہے پرانے درخت یہ وہ لگے ہوئے, سب سے پہلے تو وہ کاٹ دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کس طریقے سے فیسیلیٹ اگر گورنمنٹ کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ تو یہ دیکھیں, یہی میں آپ کو بات جو بھی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ ڈپارٹمنٹل جو ہے نا, آپ کا جو منسٹر یا سیکرٹریز ہوتے ہیں نا وہ اس کو میٹنگ کر کے کور کرتا ہے. اس میں میٹنگس ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹل کہ اس فیلڈ کے ایسے لوگوں کو, مین بندوں کو آپ انوائٹ کریں. ہر فیلڈ کا اپنا اپنا سسٹم ہے. تو وہ اگر گائیڈنس کیا ہوتی ہے, جگہ جگہ روڈوں پہ جیسے بل بورڈ لگے ہوتے ہیں, ہر جگہ پوسٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے یہ ہے. تو اسی طرح کلائمیٹ کا بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ لوگوں کو, پبلک کو اویئرنیس تو دیں پہلے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی اور یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے ہیریٹیج سائٹس کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم کے جو رہن سہن تھا, عمارتیں تھیں اور جو نکاسی کا جو ایک نظام بنا ہوا تھا, تو اس کلائمیٹ کے حساب سے صحیح تھا یا کوئی ڈیزاسٹر ہوا تھا اس وقت بھی؟ ایگزیکٹلی میرے انٹرسٹ کے حساب سے ہی آپ نے کوشچن کیا ہے. میں تو ہیریٹیج پہ ہی بات کر سکتا ہوں. جو اس سے پہلا کوشچن تھا آپ کا جو سپر ایل نینو کا, اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان کا کام ہے. تو وہ ڈپارٹمنٹ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے. ہیریٹیج کے لیے بھی ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. اور رہی بات جو پہلے جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا, جو پہلے جو کلائمیٹ تھا یا جو پہلے رہن سہن تھی, اس پہ آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں مثال دوں گا مونجو دڑو کا. مونجو دڑو میں وہ ڈرینیج سسٹم تھا. جب پوری دنیا میں جو لوگ تھے وہ سیولائزڈ نہیں تھے, بالکل, تب بھی اور آج بھی اس کا جو ڈرینیج سسٹم ہے اسے کامیاب ترین سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی.
تو پہلے وہ چیزیں تھیں. اور دوسرا جو فوڈ تھے, فوڈ کا بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ عمل دخل ہے. ہائیجینک فوڈ تھا, نیچرل چیزیں تھیں, انوائرمنٹل کلین تھا, جنگل زیادہ تھے. بالکل. اب تو کنکریٹ کی دنیا بنتی جا رہی ہے نا. اب جو آگے دور آ رہا ہے وہ فائبر کا دور آ رہا ہے, میرے خیال میں گلاس کا دور آ رہا ہے. تو آپ اس دور میں کیا سمجھتے ہیں کہ تب بھی ایسی کوئی کلائمیٹ چینج ہوئے تھے, کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو چیزیں وہ ولپت ہو گئی؟ بالکل. جب بھی سندھ کی ہسٹری نکال کر آپ پڑھیں گی تو ہر 20 سال یا 25 سال کے بعد ایک بہت بڑا فلڈ آتا ہے. اس کی وجہ ہے ہمارے گلیشیئرز, جو ناردرن ایریا سے بھی پیچھے چائنا میں جو ہیں وہ گلیشیئر جب پگھلتے ہیں تو یہ سیلاب آتے ہیں. ہر 10-15 سال کی جو اسٹڈی مجھے بتاتی ہے. اس کے علاوہ جو سمندر ہے, وہ جو آپ نے بات کی النینو اور سپر النینو کی, وہ ٹیمپریچر اگر 0.5 کی آپ نے بات کی نا, وہ تو سمندر میں 0.5. بالکل. لیکن جب وہ کوسٹل ایریاز ہیں, جیسے ہم لوگ کوسٹل ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ سینٹی گریڈ 10 سینٹی گریڈ یا 15 سینٹی گریڈ بھی اوپر جا سکتا ہے. جیسے نارملی ابھی جو کراچی کا میرے خیال میں 30s میں چل رہے ہیں ہم 38 39. اب دیکھیں گے آپ مئی اور جون میں یہ 40 سے 50 تک جائے گا. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیٹ اسٹروک کے جو کیسز ہیں وہ درج ہو رہے ہیں. نہیں تو اگر ہم پچھلے ایئرز کے اندر دیکھیں تو 40-52 میں جا کے ہوتے تھے. بالکل ابھی سٹارٹ ہے. آگے جون جولائی میں کیا ہوگا صرف یہ سوچیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پھر ابھی مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ بھی نہیں ہے بہت زیادہ مشکل کیونکہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بھی فلڈنگ سچویشن ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں پر جب بھی ایسا کوئی سسٹم بنتا ہے تو یہاں پر تو پلاننگ ہے نہیں. پلاننگ اینڈ P&D ڈپارٹمنٹ والے اگر مجھے سن رہے ہیں, میں ہمیشہ ڈپارٹمنٹس کی بات کرتا ہوں, کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ ہیں, جب امپلائیز ہیں وہاں پر, تو ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے, ہر ڈپارٹمنٹ اپنے حصے کا کام کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو ایران میں یہ جو جنگ ہوئی اس کے بھی تو اثرات ہوں گے نا. گلوبلی ورلڈ کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, تو وی آر آلسو پارٹ آف دس ورلڈ. ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم اس چیز کے اوپر یوں بھی بات کریں کہ گورنمنٹ تو ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں کام کر بھی رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو چیزیں وہ چوک بھی رہی ہیں, مگر عام عوام کی اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں, ہم کس طریقے سے خود کو سیو کر سکتے ہیں, ہم آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اور فیصل سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ ایک بلڈر ہیں, چیزیں بناتے ہیں جب آپ, تو نارملی آپ عوام میں کتنی لاپرواہی دیکھتے ہیں؟ اگر ہم نارملی بھی بات کریں, اگر گورنمنٹ کہیں سڑک بھی ڈال دیتی ہے تو کچھ دن کے بعد وہاں پہ لائٹیں تک نہیں دکھ رہی ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں آپ سب سے پہلے تو عوام کو دیکھیں, جو میں سیدھی چھوٹی بات بتا رہا ہوں, کسی کو ہرٹ نہ ہو پلیز. تو جو بائک والے ہیں, بائک چلاتے ہیں, صحیح ہے, ایک تو رانگ وے آتے ہیں. مجھے اتنا جو ہے نا اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہمارے لوگ ہیں, کیا سسٹم ہے. ایک تو رانگ وے آتے ہیں, اوپر سے نہ آگے لائٹ نہ پیچھے لائٹ. تو چلیں ہم گاڑی چلا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھی بندے کا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ اگر خدا نہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ سسٹم. اب یہ روڈ کے ہاں روڈ دیکھیں, اب روڈوں پہ آپ جائیں, نئے روڈ بن رہے ہیں لیکن پرانے جو ڈرینیج سسٹم ڈال رہے ہیں, جب تو بنے کتنے خطرناک سسٹم چلتے ہیں. ایگزیکٹلی نئے روڈ میں بن رہے ہیں, لیکن جب تک وہ ڈرینیج سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو جائیں گے. اور اسما اگر ہم آج جو ڈرینیج سسٹم کی اگر ہم اپنا پرانا سسٹم دیکھیں اور آج دیکھیں, کیونکہ اب وہ چیزیں ہی نہیں رہی ہیں, تو آج ہمیں نیو پلاننگ کے ساتھ آنا پڑے گا. وہی, اور اتنا مطلب آج کل سب ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہم اگر وہی ساری چیزیں جو پاکستان سے باہر یوز ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں, وہ ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. اچھا, ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ دیکھیں بارش سب جگہ ہوتی ہے, ایگزیکٹلی کلائمیٹ چینج سب جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کے افیکٹ اتنے دوسری جگہ نہیں ہوتے جتنے یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو رحمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے نارملی, اور ابھی جو حالات اور ابھی جو سچویشنز چل رہی ہیں, اور اگر اس کے اندر فلڈ ہو جاتا ہے تو تب کراچی کا کیا حال ہوگا, اللہ رحم کرے. اس سچویشن کو سوچتے ہوئے بھی لائک وہ ہے وہ ہوتے. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ کس طریقے سے جو ہے اس پلاننگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈرینیج سسٹم کو سیٹ کریں, اس کو اسی ہم ٹیکنیک سے یہاں پر لے کر آئیں جیسے پاکستان سے باہر ہے. وہاں بھی دیکھیں کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں کا یہ سارا حال نہیں ہوتا جو پاکستان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو بلڈنگ ڈیزائنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اب یہاں بلڈرز آپ بیٹھے ہیں تو ان کو زیادہ آئیڈیا ہوگا, کیونکہ یہاں پر جو ہے صرف کانکریٹ چل رہا ہے.
ٹھیک ہے. پہلے جو بلڈنگس بنتی تھی وہاں پر ہمارا جو ہے کلے یوز ہوتا تھا, دوسرے مٹیریل یوز ہوتے تھے, جس سے بلڈنگ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کول رہتا تھا. لیکن ابھی اتنا کانکریٹ ہو گیا کہ ہر جگہ جو ہے وہ گرمی ہے اور اتنا مطلب ہیٹ جنریٹ کرتی ہے پوری بلڈنگ. تو اس کے لیے بھی ہم بہت ساری ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں, لائک ہم کراس وینٹیلیشن دے سکتے ہیں, ہم کورٹ یارڈ پلاننگ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں آرکیٹیکچر میں بھی مطلب ایلیمنٹس جو ہم یوز کر کے اور ایک بلڈنگ کو بہت اچھا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. مگر اگر ہم اسپیشلی کراچی کی بات کریں تو ہمارا تو ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ حد سے زیادہ لوڈ شیڈنگ. تو ابھی جو حالات و واقعات ہیں اور جو گرمی کی شدت ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ جتنی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اندر ایک عام انسان جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے اس گرمی میں, اس صورتحال کے اندر. اصل میں اوور آل دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ بہت حالات اوور آل بہت برے چل رہے ہیں, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. آپ اوور آل دیکھا جائے کہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کل کی دیکھیں پیٹرول کی پرائس کہاں جا رہی ہے, سسٹم کہاں جا رہا ہے. بالکل ہر چیز دیکھیں مہنگائی کی طرف جا رہی ہے, سمجھ کسی کو کچھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل. تو اس حساب سے دیکھیں ایک بلڈنگ بن رہی ہے تو وہ بھی تو چیزیں مٹیریل جو بھی چلے مکسنگ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز مہنگائی کی طرف جا رہی ہے. ہم ایک بلڈنگ کاسٹ رکھیں 3 کروڑ روپے, جب وہ بنا رہے ہیں تو وہ 4 پہ چلی جاتی ہے. تو مطلب ہر چیز جو ہے نا ایک سوچ کے سب, اور اس میں گورنمنٹ تو ہمیں نہیں دے گی اپنی طرف سے کچھ. ایک اور بات جاننا چاہوں گی, ہم اکثر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو اب عمارتیں بن رہی ہیں اور اکثر ایسے حالات واقعات اور ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کافی جو جانیں ہیں مالی نقصان, جانی نقصان ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کمی ہوتی ہے ان عمارتوں کے اندر جس کی وجہ سے ہم ایسے سچویشنز جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں. ایک تو ہمارے کراچی میں اسپیشلی جو نا سیاسی جو نا مقاصد ہیں, اس وجہ سے یہ کراچی مجھے لگ نہیں رہا کہ ٹھیک ہوگا. اچھا. ہاں, کیونکہ سیاسی مسائل بہت ہیں یہاں پہ اسپیشلی کراچی میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرینیج سسٹم یا کنسٹرکشن, اچھا اس میں کیا ہے کراچی کی جو پلاننگ ہے نا, جیسے آپ گلشن اقبال, گلستان جوہر سائڈ, ناظم آباد سائڈ جائیں تو وہ پرانی پلاننگ ہے, بہت پرانی پلاننگ ہے. اس میں کام ہوا تھا لیکن پلاننگ پھر بھی نہیں ہوئی تھی. اب اس طرح آپ ڈیفینس میں جائیں نا فیز 8 کی طرف, یہ نئی پلاننگ ہے. تو وہ دیکھیں اب اس دفعہ بارش ہوگی نا تو فیز 8 کی طرف سے مجھے لگ رہا ہے کچھ بہتر ہوگا. اور بیریا ٹاؤن کو آپ دیکھیں اس وقت ٹھیک ہے حالات بہت برے چل رہے ہیں, اوور آل ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن بیریا ٹاؤن میں جو بارش ہوئی تھی پانی کہیں رکا ہی نہیں تھا. تو یہ کیونکہ یہ سارا یہ پرانا اور نیا سسٹم جو ہوا ہے نا اس پہ فرق آئے گا. بالکل ایسے یہ کہ وہاں پہ ایک پلاننگ نہیں ہے, چیزیں بہت اچھے سے جتنے لوگ وہاں پہ آباد ہو سکتے ہیں اس پلاننگ کے ساتھ اس جگہ کو بنایا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کا, کیونکہ ٹی ٹائم ہوا جاتا ہے. اور صبح کی جو چائے ہے وہ میں کہتی ہوں کہ جب تک صبح چائے نہیں پیے نا تو وہ وائب نہیں آتی صبح والی, بات ہی نہیں ہو پا رہی. بالکل ایسے ہی ہے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو ناظرین اکرام. اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور میں جو ہوں وہ جاننا چاہوں گی کہ آج کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی باتیں کر رہے ہیں اور کافی کچھ جان رہے ہیں اور موجودہ دور کے اندر جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم ان کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے امین جو ہے آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ ہم کراچی کے اندر اکثر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ چوکھنڈی تھمس کو دیکھتے ہیں. میں اس کی ہسٹری کو جاننا چاہوں گی کیونکہ اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں نارملی سوشل میڈیا کے اوپر تو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ بادشاہوں کی قبریں تھیں اور کافی سارے میتھس ہیں کہ شام میں نہیں جائیے گا وہاں پہ آگے جل رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا مطلب جو ہے افواہیں اڑائی ہوئی ہیں. بیسک اس کی ریئل ہسٹری ہے کیا؟ جی ندا, بالکل. میں اس کی ہسٹری پہ آنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میتھس ہیں, یہ جو یوٹیوبرس ہیں, جو بلاگرس ہیں نا, انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. ہسٹری کی بکس کون پڑھتا ہے مجھے یہ بتائیں. بکس پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دی ہیں اسٹوڈنٹس نے خاص طور پر. تو یہ 16ویں صدی کی بات ہے
जोखियो और कलमती ट्राइब हैं दो, अभी भी उसी एरिया में रहते हैं। अच्छा। उनकी आपस में लड़ाई हुई थी किसी मामूली सी बात पर, तो वो फिर आपस में लड़े थे, तो उसमें जो ज़्यादा नुकसान है वो जोखिया ट्राइब का हुआ। जोखियो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जोखियों के जो मर्द थे वो काफ़ी शहीद हो गए इस जंग में। तो फिर इस जंग में जो बाकी जोखियो सरदार, आम लोग और उनकी औरतें बच गईं, फिर वो भी आई थी। फिर एक और जंग लगी कलमतियों के साथ। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 1000 से तो ज़्यादा वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हुई उस टाइम पर। तो वो जब जंग ख़त्म हो गई, उसके बाद सुलह हुआ, तो उसके बाद वो मॉन्यूमेंट्स बने, उनको चौखंडी कहते हैं। ये सिंधी का वर्ड है चौखंडी। इसकी मीनिंग ये है कि 4 जिसके कोने हों उसको हम चौखंडी कह सकते हैं या चौकुंडी। तो ये 16वीं सदी के अंदर ही बनाया गया था जी। अच्छा, तो मैं अस्मा आपकी जानिब भी आऊँगी, क्योंकि बनाने की बात हो रही है और उस वक्त की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उस वक्त की बनावट की बात करें, और आपने ज़ाहिरी बात है इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, तो क्या फ़र्क देखती हैं, क्या चीज़ें देखते हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं? पर जो भी टॉम बनाए हैं, ठीक है, जो मकबरे वहाँ बने बहुत यूनिक जो मकबरे, एक तो ये कि बादशाहों के थे सही। अच्छा, और फिर दूसरा ये कि वहाँ पर लेडीज और जेंट्स का जो है वो भी कॉन्सेप्ट अलग रखा गया। अच्छा। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगी देखेंगी तो जो लेडीज़ मकबरे हैं तो उनको बिल्कुल बिल्कुल जी, कंटिन्यू करें। उनको जो वो किया गया है, मतलब कार्विंग की गई है, तो उस पर जो है उनकी जो ज्वेलरी है वो रिप्रेजेंट की गई। अच्छा, ठीक है। और जो जेंट्स के मकबरे हैं उन पे उनकी जो पगड़ी होती है, लाइक जो सर पे पहनते हैं लोग पगड़ी वगैरह, उससे जो है उनको बताया गया है कि ये जेंट्स के हैं मकबरे। अच्छा, अगर हम उन तो बहुत यूनिक वो एक पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसको अब, लेकिन अभी जो है वो सारा डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बारिश, क्लाइमेट चेंज का उसके ऊपर किस तरीके से, क्योंकि एक बारिश तो होती है, ठीक है, हम बारिश के उसके ऊपर असरात देखते हैं, मगर बारिश के अलावा जो असरात जाते हैं वो क्या क्या जाते हैं? बारिश के अलावा आपकी हीट है, हीट पे एरोजन। अच्छा, एरोजन होती है क्योंकि वो पत्थर के बने हुए हैं। हाँ। तो पत्थर की भी एक एज होती है। अच्छा। उस पे मुसलसल हजारों सालों से या 100 सालों से 500 साल से बारिश हो रही है तो वो घिसता है। उसके अलावा उसकी शेप चेंज होती है, वो जो उसके सारी जो चीजें हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। तो अगर हम उस टाइम पे जो एलिमेंट यूज हुए हैं इन मकबरों के अंदर, तो अगर हम उस दौर के एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो कि आज हम देखें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? आप राइटिंग देखें, उस पर जो राइटिंग है, रॉक कार्विंग, हाँ कार्विंग है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है इतना, मतलब वो आर्टिस्ट ही हमारे पास नहीं है अब। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको कंजर्व करें, उसको प्रिजर्व करें। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट हैं लेकिन उनको कौन ढूंढे? कदर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आज जो जिनको काम आता भी है ना, अब उनको आगे नहीं आने दिया जाता। ठीक है, जब तक हम ऐसे लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो फिर ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एक टाइम आएगा कि मतलब ये बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा और इस चीज़ को कोई आगे लेकर नहीं जाएगा। बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री में भी सोचा जाए कि आप ऐसे लोगों को आगे लाएं जिनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और फरहान, मैं कहीं ना कहीं इस बात को भी समझती हूँ कि आज के जो आर्किटेक्ट हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, और आज के जो बिल्डर्स हैं, ज़ाहिरी बात है ये आगे जाके ये जो आज की चीज़ें हैं कि एक असासा बन जाएंगी और आने वाली नस्ल जो है वो इसको हिस्ट्री के तौर पे याद करेगी। ऐसा तो कभी नहीं। आजकल की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हिस्ट्री तो कभी नहीं हो सकती। मतलब हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। हिस्ट्री खत्म हो रही है, नई जनरेशन पे पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मगर इसको सेव कैसे किया जा सकता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट में इस पे जो नई कंस्ट्रक्शन है ना उसको आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कभी आपने खुद ने ट्राई किया? प्रॉपर मैनेजमेंट। अच्छा, इस पे अभी देखिए ना, कोई आप गुजरेंगी कहीं 6-7 साल पुरानी बिल्डिंगें भी देखेंगी ना, तो अभी से उसकी हालत इतनी बुरी होगी कि वो क्या आज से 100 साल के बाद पुरानी लग रही है। उसका आप देखेंगे कहाँ लीकेज कितनी है, हालत। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन ऑफ अब तो ये चीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं जो है आवाम की कहाँ पे गलती है कि हम चंद पैसों के लिए ना बिक जाते हैं, और ये चंद पैसे कमाने के लिए हम अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद कर रहे हैं, हम हमारी जो हिस्ट्री है हम उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। और एक दौर ऐसा आएगा नाज़रीन किराम
کہ میں سب کو نہیں بولوں گی مگر جو ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں تو کہیں نہ ہم بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ تھے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. کنسٹرکشن میں ایک اور ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ جو آپ دیکھتی ہیں نا بلڈنگیں 6 سال 5 سال پرانی, کہیں سے لیکیج, کہیں سے کیا مٹیریل صحیح نہیں, چیک ان بیلنس نہیں. اچھا یہ کیا ہے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی پلاٹ جو ہے نا 100 گز 200 گز کے زیادہ جس طرح ہے, اور ہر کوئی بلڈر بن گیا یہاں پہ. ہاں ایگزیکٹلی, ہر کوئی ایک چھوٹی بلڈنگ بنا کے بلڈر ہو گیا, اور وہ بلڈنگ آپ دیکھیں کہ اس کو تجربہ ہے نہیں. تو آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا ہرڈلز آتی ہیں آپ کے کام میں؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ پائلنگ کرتی ہیں نا, وہاں پہ جو سوائلنگ ٹیسٹ ہوتی ہے, نئے بلڈر کو کیا پتا کہ پائلنگ کیا ہے, سوائلنگ ٹیسٹ کیا ہے, سریا کتنا ڈلے گا, کیسے کنسٹرکشن ہوگی. وہ تو بس جو لیبر جو کاریگر ہے وہ جو بولے گا آپ کرتی جائیں گے, یہ تو طریقہ نہیں ہے. وہ جو آج کل بیٹھے ہوئے لیبر وہ تو چاہیے ہماری دیہڑی بنے پر ڈے کے حساب سے. تو جہاں 1 سیمنٹ لگے گا وہ بولے گا آدھا لگا دو, جہاں 1 ٹن لگے گا وہ بولے گا آدھا ٹن لگا دو. تو وہاں کیسی بلڈنگ بنے گی؟ ان کو تو پلاننگ ہی نہیں پتا, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ واش روم میں پلمبری کیسے ہوگی, لائٹنگ کیسے ہوگی. آخر میں جا کے وہ پھنس جاتے ہیں جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. تو کبھی آپ کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں؟ میرے ساتھ شروع میں ہوا تھا نا, میں خود ظاہر بات جب ان ایکسپیرینس رہا تو 1-2 دفعہ ہوا تھا, لیکن ہم نے مینیج کیا, بعد میں نقصان بھی ہوا, لے کے بھی چلے. لیکن آج کل ہر کوئی جو ہے نا یہ لازمی ہے. اچھا میں امین آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی کہ اگر ہم چوکنڈی تھمس کی بات کریں تو یہ صرف ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, صرف ایک قبرستان ہے, یا اس کے پیچھے کوئی تاریخ چھپی ہے؟ بالکل, وہ تاریخ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی, لیکن یہ اب اس کو ہم ٹورزم کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پتھر کی بنی ہوئی جو قبریں ہیں, جو مقبرے ہیں, وہ آج کل نہیں بنتے. اور ایک یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ جو بھی عمارت, جو بھی مانومنٹ, جو بھی جگہ 100 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ہیریٹیج کا حصہ بن جاتی ہے. دس از دا اینٹیکویٹی لا ایکٹ ہے, تو یہ تو 400 سال پرانی ہے, قدیم ہو چکی ہے. تو اگر 400 ایئر پہلے ہم دیکھیں تو آپ نے ظاہری باتیں چیزیں ریسرچ کی ہوں گی, تو ان کا کیا لائف سٹائل تھا, کیا چیزیں تھیں, کیا وہاں کا نظام تھا؟ سمپل سٹی تھی سب سے پہلے, دھوکہ نہیں تھا, جھوٹ نہیں تھا, فریب نہیں تھا. ہاؤ ٹو سے اس کا سمپل سٹی تھی, دھوکہ نہیں تھا, فریب نہیں تھا, بیکاز آپ تو اس وقت نہیں تھے نا. لیکن ہسٹری تو ہے نا, ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. اچھا تو کیسے, وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں مشکل ہو گیا, میں بتا رہا ہوں, آئی کین ایکسپلین, دس از اے ایزی تھنگ فار می, نو پرابلم. دیکھیں اس میں یہ تھا کہ اتنی خون ریزی ہوئی, ہزاروں لوگ مر گئے, لیکن پھر بھی دیکھیں صلح ہو گیا نا, اور آج بھی ساتھ ساتھ رہتے. بالکل, سب سے بڑا مثال یہ ہے. اور ان دونوں قبیلوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں, ایسا نہیں ہوا. اچھا, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی آپ اپنی لاشیں لے جائیں, یہاں پہ کیوں دفن کر رہے ہیں, یہ تو ہماری زمین ہے. تو وہاں پہ جو چوکنڈی تھمس کی اگر میں بات کروں تو کوئی وہاں کا ایسا واقعہ یا ایسی سٹوری یا ایسی کوئی مسٹری ہے جو کہ آج بھی میتھ ہے مگر سالو نہیں ہو سکی ہو؟ دیکھیں اس کی ہسٹری, سب سے پہلے تو کہانی جو ہے نا میتھ, کچھ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی وجہ سے, کسی عورت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لڑائی ہوئی تھی. کچھ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا جانور دوسرے قبیلے کے فصل میں آ گیا تھا تو پھر اس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی. کچھ کہتے تھے کہ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنی جو جاگیریں ہیں وہ بچانے کے لیے یہ جنگ ہوئی. گل حسن کلمتی کا میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا, جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور ان کی ایک کتاب ہے کراچی سندھ جی ماروی, کراچی دا کوئن آف سندھ, اس میں یہ انہوں نے ہسٹری بتائی ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اور زیادہ مزید تحقیق ہونی چاہیے, لیکن تحقیق سے زیادہ اس کو پرزرو کیا جانا چاہیے. بالکل, کیونکہ اگر یہ ہوگا تو ہمیں تاریخ کا اندازہ ہوگا کہ یہ ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسما آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم وہاں کی قبروں کی ڈیزائنس کی بات کریں اور چیزوں کی بات کریں تو وہاں پہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو وہ بہت یونیک ہیں, اور جو اس کے اوپر جو سمبلز بنے ہوئے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو کیونکہ ہر سمبل کا جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے یا کوئی لینگویج ایسی ہوتی ہے, اگر ہم اس کو ڈیکوڈ کریں تو وہ کیا چیزیں ہیں, تھوڑا بتائیں. دیکھیں ندا, آپ اس چیز کو ہی ہم لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں کہ اس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک سارے جو اسکالرس تھے وہ ریسرچ کر رہے ہیں اس پہ, تو
ابھی تک تو ہمیں یہی نالج ملی ہے جو آپ امین صاحب نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمیں اور تھوڑی سی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی کہ ہم اس چیز کو اور ہم اس پہ ریسرچ کر سکیں, اس کی لینگویج سمجھ سکیں, یہ کیا تھا, کیوں تھا, کس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی, کیونکہ ابھی کسی کو کنفرم نہیں ہے اتنا کہ یہاں پر کیا ابھی تک مطلب وہ لینگویج جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو پائی ہے. تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ پرشین میں اسکرپٹ لکھی ہے, وہ سمجھ میں آ رہے ہیں, ایوری ون کین ریڈ. جو تو بیسیکلی وہ اسکرپٹ کیا ہے تھوڑا ہمیں بتائیں. وہ پرشین میں نام ہے وہ. اچھا, تو وہ بس صرف نیمز ہیں یا کوئی اسپیسیفک اسٹوریز ہیں؟ اچھا, کیونکہ جو اس دور کے لوگ تھے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کی قبر پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یا کوئی آیت لکھی ہے تو وہ ان کی بخشش ہو جائے گی. اچھا, تو وہ اس طرح وہ اس وجہ سے کارونگ کرواتے تھے. اچھا, میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی, یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں, ایسے بہت سے آرکیٹیکٹ موجود ہیں جو کہ جن میں بہت کریٹیوٹی ہے, جو کہ صرف اور صرف ایک بلڈنگ نہیں باقاعدہ اس بلڈنگ میں جان ڈال دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا ہے یا انہیں کام کرنے کا صحیح موقع نہ مل رہا؟ اصل میں دیکھیں, ہم جو ہے نا جب بھی بلڈنگ یا کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بنگلہ کنسٹرکشن کرتے ہیں نا, تو لوگوں کا جو ہے نا وہ فوکس دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اچھا, تو لوگ اصل میں یہ چیز چاہتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ ہینڈ جو ہے نا پریکٹس کم ہو گئی ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں وال پیپر لگے ہوئے ہیں نا, اس طرح کا جو ہے نا ریڈی ٹو موو مٹیریل آ گیا ہے, آرٹیفیشیل بالکل. تو بس جس کو جو لگانا ہے وہ اپنے حساب سے, چوائس کے حساب سے وہ لگا لیتا ہے. ہمیں سمپل کنسٹرکشن کرتے ہیں, اس لیے ہم ان لوگوں کو موقع نہیں دے سکتے, مسئلہ یہ. اور ان لوگوں کو اگر باہر کہیں آپشن آ جاتے ہیں تو یہ باہر نکل جاتے ہیں. تو آرکیٹیکٹ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ جسٹ انٹیریئر ڈیزائننگ نہیں ہوتا, وہ پراپر پلاننگ ہوتی ہے. کہ اگر آپ کوئی بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے پورا پلان کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیزائن ہونا ہے, لوگوں کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو پرابلمز آتی ہیں ساری, لیکن جو بلڈرز ڈیزائن ہوتے ہیں اور ایک آرکیٹیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ بلڈرز کے ڈیزائن کو اور آرکیٹیکٹ کے ڈیزائن کو آپس میں میچ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جب آپ ایک انسان ہے, آپ پڑھ کر آ رہے ہیں 5 سال, وہ ایکسپیرینس لے کر آ رہا ہے اور پھر وہ ڈیزائن کر رہا ہے, تو وہ ایک الگ چیز نکل کر آتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. یہ نالج جو ہے نا ہمارے پاکستان کے لوگوں میں تھوڑی سی کم ہے, لیکن جو اچھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ ایک میپ ہوتا ہے نا, وہ ہائر کرتے ہیں آرکیٹیکٹ, میپ کرتے ہیں. وہ فرسٹ اسٹیپ ہے, وہ ہمارا ہے. سیکنڈ اسٹیپ جو ان کا ہے نا آرکیٹیکچر, وہ ان کا سیکنڈ اسٹیپ ہے. وہ بعد میں ڈیزائن نہیں کر سکتے کہ ہمیں کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے, کون سا ڈیزائن کرنا چاہیے. بالکل. میں اسما یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو بیسیکلی کیونکہ آپ کا ڈیزائننگ کا سارا کام ہے, تو آپ کو کیا کیا جو پرابلمز ہیں وہ فیس کرنے کو ملتی ہیں, اور پاکستان میں آپ کو کہاں تک دکھتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کے اندر اسکوپ ہے اور نہیں ہے؟ دیکھیں ادھر مجھے ایسا نہیں لگتا ایز آرکیٹیکٹ کہ یہاں پر مجھے کوئی پرابلم ہے. اچھا, کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں, انہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک گھر بن رہا ہے جس پہ ہم اپنے اتنا مطلب انویسٹ کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے ایک آرکیٹیکٹ ہائر کریں, ٹھیک ہے. کہ جب وہ گھر بنے تو ہمیں کوئی پرابلم فیس نہ کرنی ہے. بننے کے بعد آپ اس بلڈنگ کو نہیں آپ گرا سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر جو کام آپ بول رہے ہیں کہ آرکیٹیکٹ کا کام بعد میں اسٹارٹ ہوتا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آرکیٹیکٹ کا کام پہلے ہوتا ہے, جب آپ کو زمین ملتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, ایک اس کے بغیر تو آپ کا الگ ہوتی ہے. آفٹر جو کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ بیسیکلی ایک بلڈر ہے اور ایک آرکیٹیکٹ ہے, تو بحث ہو چکی ہے. ہم اپنی ہسٹری کے اوپر دیکھیں, آرکیٹیکچر میں 2 اسٹیپ ہے نا. ایک تو ہے چلو آپ نے پلاننگ کر دی, وہ الگ ہے. آپ میرے خیال میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے, آپ میں جیسے آفٹر کنسٹرکشن جو ڈیزائننگ کرتی ہیں. نہیں, بیسیکلی پہلے جو ہے وہ ایک ڈیزائن بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اسے بلڈ. دیکھیں, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو بلڈنگ کس اس پہ کھڑی کرنی ہے, وہ لائنز کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ گریڈ لائنز کیا ہیں, آپ کس اس پہ بلڈنگ کھڑی کریں گے, ایریا کتنا ہے, آپ کو رومز کا سائز کیا دینا ہے, واش روم کا سائز کیا دینا ہے. آج کہیں نہ بالکل فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آپ کو آرکیٹیکٹ کر کے دیتا ہے, پلان آپ کو آرکیٹیکٹ بنا کے دیتا ہے. کلائمیٹ چینج آ رہی ہے, چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں بن نہیں رہی ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ دیکھیں یہی ہے کیونکہ لوگوں کو آرکیٹیکٹس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لوگ اپنے حساب سے چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, اور آج کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ فیل بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو
ہمیں نالج نہیں ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں. اور میں آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گی اور میں بیک ٹو دا ہسٹری جانا چاہوں گی اور یہ جاننا بھی چاہوں گی کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آج تک وہاں پہ ایکسپلین نہ ہو سکی ہو اور آپ نے دیکھی ہو. جی اگر آپ کا کوشچن چوکنڈی کی طرف ہے تو اس کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن صرف یہ چوکنڈی گریو یارڈ نہیں ہے. اگر آپ گڈاپ کی طرف تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے. اچھا. بلوچستان سے لے کر گڈاپ اور اس سے بھی آگے جو سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ چوکنڈی تیز کی جو ٹامس ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اچھا ایک سوال کا جواب دیں. ہم اکثر موویز کے اندر دیکھتے ہیں جب بھی کوئی ایسی پرانی سائٹس آتی ہیں تو وہاں پہ بڑی مسٹیریس اسٹوریز جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بہت ہی پیرانارمل چیزیں بھی جو ہے وہ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ دس از اے ریئل, یس اٹ از ریئلٹی. جہاں بھی ہم جائیں گے تو ارواح تو ہر جگہ پہ ہے نا, جہاں پہ قبریں ہوں گی وہاں پہ مردے ہوں گے, دفن ہوں گے. آپ کا پرسنل کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے؟ کبھی بھی نہیں. میں گزشتہ 16 سال سے میں قبرستانوں میں رہا بھی ہوں. اچھا. اور کسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی سنسان علاقے میں جائیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہو, کوئی انسان نہیں ہو, تو سب سے بیسٹ جگہ ہے قبرستان. اچھا. آپ قبرستان میں سو سکتے ہیں. تو میں تو کئی دفعہ سویا ہوں ٹامس میں اندر قبروں کے ساتھ, تو مجھے تو کبھی بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں اسے تھوڑا سا گڈاپ کی طرف. تو گڈاپ میں یہ چیز ہے, اور گڈاپ میں ایک بہت بڑا خوبصورت تھدو ڈیم ہے. بالکل. اس کی طرف بھی جو لوگ ایسے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کراچی سے باہر جا ہی نہیں سکتے, پرمیشن نہیں ہے, یا ایک ہی دن میں واپس آنا ہے, تو ان کے لیے تھدو ڈیم میں ریکمینڈ کروں گا ایز اے ٹورسٹ. وہاں پہ جائیں, وہاں پہ پانی ہے, پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, ہریالی ہے, اور ایک دن میں آپ جا کر وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں. اچھا کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم اگر اپنے پڑوس ملک کو دیکھیں تو وہ اپنی ہسٹری کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ اپنی ہسٹری کے اندر اپنی ہسٹری کو بتاتے ہیں سیریلز کے تھرو, موویز کے تھرو. پاکستان کے اندر یہ سب کتنا ضروری ہے؟ پاکستان میں بگاڑتے ہیں اس چیز کو. اچھا. جو بھی ہمارا ہیریٹیج بنا ہوا ہے, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, مونجو دڑو ہماری ہیریٹیج ہے, ہماری سائٹ ہے, لیکن اس پہ مووی برابر والے ملک نے بنائی ہے. رانی کوٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ فورٹ آف دا ورلڈ. اٹ از ہیئر ان ڈسٹرکٹ جامشورو. لیکن اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, موویز بنانی چاہیے, اس کا پازیٹیو امیج دکھانا چاہیے. وہ ہم چیز نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. اور جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنا صحیح کام نہیں کرتے. وہ رینوویشن, کنزرویشن اور پریزرویشن کے نام پہ سیمنٹ یوز کرتے ہیں, اس میں جدید مٹیریل یوز کرتے ہیں, اس میں جو پرانی جو لک ہوتی ہے اس کی, جو آرکیٹیکچر اس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, اور اس کا پازیٹیو جو امیج ہے وہ بھی ظاہر نہیں. بالکل ایسی ہے. میں فرحان کی جانب بھی جانا چاہوں گی, کیونکہ آپ ایک پروڈیوسر بھی ہیں. کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ہسٹری ہے ہم اس کو کانٹینٹ کے تھرو اپنی جو ہماری جنریشن ہے یا آنے والی جنریشن ہے ان کو ہم بتا سکتے ہیں. اچھا ایک میں نے انٹرویو دیکھا تھا کہ فہد مصطفیٰ کا, تو وہ ایز اے سندھی ہیں, آپ کو پتہ ہے انٹیریئر. بالکل. تو فہد مصطفیٰ اور صلاح الدین دنیا جو ہے ان کے والد صاحب ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایک دفعہ جو ہے میرے صلاح الدین دنیا صاحب میرے گھر پہ آئے تھے, تو ہم نے کافی اس بارے میں بات بھی کی تھی نا کہ ہمیں مووی بنانی چاہیے اس طرح. تو فہد مصطفیٰ کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا, تو انہوں نے باہر سے یہ کہا تھا کہ بالکل ہم مووی, لیکن ان کا انٹرسٹ اتنا نہیں دکھ رہا. اب جیسے دیکھیں بڑے چینلز ہیں نا, یہ بڑے چینل, بڑے پروڈیوسر, یہ اگر ساتھ مل کے نہیں کریں گے نا تو ہم ایسی چیزوں کو فوکس نہیں کر سکتے. بالکل ایسی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہم موجودہ دور کی بات کریں, اور کیونکہ آپ کا ایک تعلق میڈیا سے بھی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی آنے کے بعد جو ایڈ ایجنسیز ہیں ان کو پازیٹیو اگر ہم وے کے اندر دیکھیں تو انہیں فائدہ ہوا ہے یا پھر بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا اس میں بہت نقصان. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم جس طرح آگے موو ہوں گے نا, جس طرح ٹائم آگے جائے گا تو ہر نئی چیز آتی جائے گی. بالکل. انٹرنیشنل لیول پہ نئے سافٹ ویئرس تو آتے جائیں گے بالکل. اب دیکھیں جیسے چینلز ہیں نا, اب پہلے ایز اے میں پروڈیوسر جس طرح میں نے ڈرامے بنائے, اب میں نے ڈرامے بنا کے جس طرح چینلز کو دیے, اس کے بعد پیمنٹ کے لیے ان کے پیچھے بھاگ کے خوار ہو گیا. آج 2 سے 3 سال میں ان کے چینلز کے پیچھے اپنی پیمنٹ کے لیے خوار ہو رہا ہوں. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے کورٹ میں جا کے کیس کیا, خدا کرے کہ پیمنٹ مجھے دے دے. بہت اب اس کے لیے آپشنز آ گئے ہیں آپ کے پاس کہ آپ ڈرامے بنائیں, چینلز کو نہ دیں.
آپ اپنے یوٹیوب چینل بنائیں, اس پہ آپ نا اپلوڈ کریں. اچھا ابھی اگر ہم اس سے بھی ریلیٹڈ بات کریں تو پہلے تو جیسے کہ ابھی بھی ایون ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ رائٹرز ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں, مگر جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی اور جیمنی آیا ہے تو گلوبل ریسرچ جو کہتی ہے کہ 43% جو پاپولیشن ہے وہ اب گوگل پہ سرچ کرنے کے بجائے وہ چیٹ جی پی ٹی اور جیمنی کے اوپر سرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو واقعی وہ 100% صحیح ہوتا ہے؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے یہ. اچھا دیکھیں, ہر چیز جو ہے نا, جتنی بھی سافٹ ویئر جتنے بھی یوز ہوں, کسی کے ساتھ آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کے جو لکھتے ہیں نا ایز اے رائٹر, وہ بات الگ ہوتی ہے جس میں آئیڈیاز آتے ہیں. اچھا آپ کو گوگل اور یہ سافٹ ویئر اتنا سپورٹ نہیں کر سکتا, 30-40% سپورٹ کر سکتا ہے, جہاں آپ جو ہے نا پلس مائنس ہو رہے ہیں. باقی آپ کا فزیکلی ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کا ان ریٹرن ہی ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے وہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہو رہی ہے یا پھر ذہنی طور پہ معذور ہو رہی ہے؟ معذور ہو رہی ہے. کس طرح؟ جیسے دیکھیں اسکول میں پہلے کیا ہوتا تھا, ہم اسکول جاتے تھے نا, تو جو بھی ہوتا تھا سامنے لکھتے پڑھتے وہ سب سامنے ہوتا تھا آپ کا, وہ نیچرل ہوتا تھا. آج کل اسکول میں بچوں کو جو ہوم ورک کوئی بھی چیز دیتے ہیں نا, وہ جان چھڑوا کے بولتے ہیں جا کے گوگل سرچ کرو, یہ سرچ کرو. اچھا اس کے علاوہ پہلے تو بولتے ہیں کہ انٹرویوز ہوتے ہیں کہ جو ہے نا آپ الیکٹرانک چیزوں سے بچوں کو دور کریں. کیسے دور ہوں گے جبکہ اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے ٹیچرز ہی بولتے ہیں ان کو کہ موبائل اور کمپیوٹر میں سرچ کرو, سارا دن تو ٹی وی میں لگے رہتے ہیں. اور ابھی تو اگر ہم ٹورزم کی بھی بات کریں, لوگ تو لائک ٹورزم کو بھی جو ہے وہ زیادہ تر چیٹ جی پی ٹی اور اس طریقے کی جو ایپس آ گئے ہیں اس کے اوپر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے یا ان کی ہسٹری کیا ہے. جبکہ اگر ریالٹی کے اندر ہم کافی جو میتھس کے اوپر ہم نے ابھی بات کی تو وہ میتھس ایسی کریٹ ہو رہی ہیں نا, کیونکہ لوگوں نے وہاں پہ جا کے وزٹ نہیں کیا ہوا, انہیں وہاں کی اسٹوریز کا نہیں پتہ ہے. اور ظاہری بات ہے اگر ہم اے آئی کی ہم بات کرتے تو اے آئی کو ڈیٹیل دینے والے ہم خود ہی ہیں, تو آپ وہ صحیح ڈیٹیل دے رہے ہیں یا غلط ڈیٹیل دے رہے ہیں, تو وہ تو ایک الگ ہی بالکل پورا ایک واسٹ ٹاپک ہو جائے گا. تو کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کو جو ہے وہ ہم آج کے حساب سے کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ود اے آئی؟ دیکھیں سرچنگ کے لیے تو صحیح ہے, گوگل میپنگ کے لیے اس جغرافیکلی وہاں پہنچنا, ایڈریس جاننا, یہاں تک ٹھیک ہے, یہاں تک ہیلپ لے سکتے لمٹ ہوتی ہے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی رائٹنگ کی, ہاتھ اور برین کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. جو پہلے رائٹر ہوتے تھے وہ پین سے قلم سے لکھتے تھے, تو اس کی فیلنگ سیدھا یہاں پر دماغ پر جاتی تھی. پین والا دور ختم ہوا, پھر ٹائپ رائٹر آ گئے, اس میں بھی ہاتھ کا کام ہوتا تھا, ٹائپنگ ہوتی تھی, اس کا بھی دماغ سے کنیکشن ہے. لیکن یہاں پہ تو صرف آپ ایک وائس نوٹ چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اس چیز کی ڈیٹیل دے دو. بالکل بالکل ایسے مائنڈ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کی جانب بھی آؤں گی, کر بالکل اسما آپ کی جانب بھی آؤں گی, کیونکہ اب تو چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ ہر انسان گھر میں بیٹھے سب کچھ خود ہی وہ اے آئی سے جنریٹ کر لیتا ہے. تو اب جو چیزیں آ گئی ہیں اور ایز آرکیٹیکچر آپ کام کرتی ہیں, چیزوں کو ڈیزائن کرتی ہیں, تو آپ کی فیلڈ کے اوپر کیا اثر پڑا ہے؟ کیا اب اس دور کے اندر آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ خطرے میں ہے یا پھر مطلب صحیح آگے امپروومنٹ ہو رہی ہے؟ آرکیٹیکٹ فیلڈ تو بہت سارے اس میں مطلب ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں. اچھا, ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس چیز میں, کیونکہ اگر ہم اتنے سارے سافٹ ویئر جو یوز کرتے ہیں, پہلے ہم بیٹھ کے بہت ٹائم تک جو ہے ہاتھ سے سب کام کیا کرتے تھے, اسکیچز کرتے تھے, ڈرافٹنگ کرتے تھے. لیکن ابھی بہت ایزیلی ہمارے پاس اتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں, تو اس کو یوز کر کے ہم 1 منتھ کا کام 1 ویک میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ نارمل جو عوام ہے, کیونکہ وہ خود بھی تو اب وہ کریٹ کر لیتی ہے نا, وہ جیسے آپ نے بولا کہ وہ وائس ڈراپ کرنی پڑتی ہے اب تو بالکل سب کچھ مل جاتا ہے. ہاں, تو کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ اب آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہی؟ دیکھیں اگر کوئی آرکیٹیکٹ کام کرے گا تو وہ سارا کام سافٹ ویئر میں نہیں ڈالے گا, اسے پتہ ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو عام بندہ ہوگا وہ کام کر رہا ہوگا, اس کو یہ نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کو جو چیز ملے گی وہ اڈاپٹ کر لے گا, وہ بنا لے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک آرکیٹیکٹ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ جو سامنے ہمیں چیز دکھا رہے ہیں اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر ہم جو صحیح چیزیں ہوں گی اسے اڈاپٹ کر لیں گے, جو غلط ہوں گی اسے ریموو کر کے اپنی چیز نئی جنریٹ کریں گے. اچھا فزیکلی ان کی واقعی ضرورت ہے. ان کا کیا ہے کہ ہم نے جس طرح ہم نے جو ہے نا ایک نقشہ پاس کروانا ہے ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے, ڈپارٹمنٹل پاس ہوگا تو ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا اسپیس چھوڑنا ہے, فرنٹ کتنا چھوڑنا ہے, گلیاں کتنی چھوڑنی ہے, یہ انہی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ہم خود ان کے پیچھے جاتے ہیں, ہم تو ان کو سمپل سائٹ پلان دیتے ہیں کہ یہ سائٹ پلان ہے, آپ ہمیں ڈرائنگ بنا کے دیں, لیکن ہم پلاننگ بتاتے ہیں, باقی اس میں چینجنگ یہ خود کرتے ہیں سب.
کہ کتنا جو ہے نا آپ کو جگہ چھوڑنی ہے, کنسٹرکشن ایریا کتنی کور کرنی ہے, کیا ہے, وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر بلڈنگ کے بائیلاز ہوتے ہیں, اس کے اکارڈنگ جو ہے ڈیزائن ہوتا ہے, اس کے مطلب اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر وہ آگے پاس نہیں ہوگا آپ کا نقشہ, گورنمنٹ اپروو ہوتا ہے, کر نہیں سکتے بلڈنگ کنسٹرکٹ, تو یہ چیز ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم نئی نسل کی اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی نسل کو آج ہسٹری کے اندر انٹرسٹ ہے یا بالکل ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں ندا, بچوں کو انٹرسٹ دلوانا پڑتا ہے اس دور میں. آج کل میں یہ بات شروع کروں گا اسکولنگ سے. مگر دیکھیں آج اے آئی کا دور ہے, چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں, ہم آج 3G 4G اور 6G تک پہنچ چکے ہیں اگر بات کریں, تو پھر اپنی بیک ٹو دا ہسٹری اگر ہم جائیں تو اس میں کیسے انٹرسٹ پیدا کریں تھرو ایجوکیشنل سسٹم. میں یہی کہہ رہا تھا کہ بائی لا, یہ ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو آپ سال میں 1 یا 2 دفعہ ٹرپ کروائیں, فزیکلی ان کو لے کر جائیں مختلف اپنی ہسٹوریکل پلیسز پہ, ان کو آشنا کرائیں, آن فیلڈ لیکچرز دیں. اور شکر اللہ کا میں یہ کام کر رہا ہوں, میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں تھرو مائی یونیورسٹی, تھرو مائی ڈپارٹمنٹ. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتے ہیں. کراچی کے اندر کوئی اور ایسے سائٹس جو کہ آپ نے جن کو دیکھا ہو, وہاں پہ وزٹ کیے ہوں مگر لوگوں کو نہ پتا ہو؟ کراچی میں بہت ساری سائٹس ہیں. یہاں پر شیوا ٹیمپلس ہیں, کلفٹن سائڈ اگر آپ گئی ہوں گی تو وہاں پہ مہا شیو دیو کا ٹیمپل ہے. بالکل. اس کے علاوہ یہاں پہ کرسچنس کے بھی چرچ ہیں اور جو یہودیوں کے ہیں وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ چوکنڈی کی بھی بات ہوئی. بالکل. اس کے علاوہ گڈاف سائڈ پہ بہت ساری جو چیزیں ہیں, لیکن وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں بیکاز آف کنسٹرکشن. جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ ساری چیزیں, جیسے بحریہ ٹاؤن بنا ہے یا KDA اسکیم جو 33 یا 31 ہے میرے خیال میں, وہ بھی وہاں پہ پہلے ہیریٹیج تھا, ہیریٹیج سائٹس تھیں, انڈیجنس لوگ تھے, ان لوگوں کو بھی وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, اور جو اینٹک ہماری تھیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں رضا ہم پورا اس کو ایکو اس سسٹم ختم طریقے ہو رہا سے ہے. نہیں کر سکتے کہ اگر آج ٹھیک ہے کیونکہ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, اور اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ بلڈرز کا جو ایک کردار ہے تو وہ لازم ہو گیا ہے اس ٹائم پر کہ بھائی جتنی زیادہ سے زیادہ سوسائٹیز یا سائٹس بنائی جائیں آبادی کے حساب سے دیکھیں, مگر جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں ہم اسی کو ایک خوبصورتی میں یوز کرتے ہوئے اس آبادی کا اگر ہم حصہ بنائیں, اس طریقے سے واکنگ کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیں جب وہاں پہ جا کے سائٹ وزٹ ہوتی ہے نا, جب وہ پرچیز کرتے ہیں, جب ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ پورے وہ کانٹریکٹ کرتے ہوئے اگر وہ جیسے جوکیا برادرز یا دوسرے ہیں عباسی یا کلوڑا جو بھی ہے, وہ اگر چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے نا, وہ اپنی زمین پوری دے کے نکل جائیں اور آگے کنسٹرکشن کریں, تو ان کی چیزیں سیو کیسے ہوں گی؟ اس پہ ریزرویشن ہے, تو مطلب اگر جان بوجھ کے وہ نہیں جانا چاہتے لیکن مختلف طریقوں سے. وہ اس کو آن کر سکتے. ابھی بھی دیکھیں بحریہ ٹاؤن میں 4-5 جگہیں اندر ہی انہوں نے اپنی سیل نہیں کی, اس کو باؤنڈری کور کی ہوئی ہیں. اب بھی جائیں نا, گیٹ وہی ہے بحریہ ٹاؤن کا ہی, لیکن اندر جو ہے کچھ باؤنڈریز الگ ہیں. مگر ہمارے یہاں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ بھائی اگر پیار سے نہیں دو گے تو زبردستی لے لیں گے. یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. تو اس پہ پھر وہ ہے کہ دیکھا جائے نا طاقتور زیادہ کون ہے. پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر 4-5 چیزیں جو ابھی نہیں لے پائے نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی طاقتور ہیں. اس پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا ندا ود یور پرمیشن, کہ فٹیسٹ ول سروائیو ان دس ورلڈ اینڈ دی چینجنگ از پرماننٹ. بالکل 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 ایسے ہی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین اکرام, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے, میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی اور جاتے جاتے چاہوں گی کہ سب کی جو ہم لاسٹ میسیجز ہیں وہ ریکارڈ کریں. جی رضا جی, میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بس اللہ جو ہے نا ہمارے پاکستان پر رحم فرمائے, اسپیشلی کراچی پہ. بہت کراچی میں تکلیفیں ہیں, ٹھیک ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لوگ شفٹنگ ہو رہی ہے, اس حساب جس طرح کنسٹرکشن ہو رہی ہے آبادی بھی آ رہی ہے. آبادی کے حساب سے دیکھیں ہمیں گھر تو چاہیے نا, کنسٹرکشن چاہیے, تو اس حساب سے گورنمنٹ کو جو ہے نا اس حساب سے روڈ, رستے, پانی, گیس, بجلی, ان کا نظام صحیح کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگر آج زیادہ تر جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہیں وہ اس وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ ایک جگہ ہے ہی 2000 لوگوں کے حساب کی بنی ہوئی, اور وہاں پہ 10,000 لوگ جب رہیں گے تو اس جگہ کا کیا حشر ہوگا, تو وہ خود ہی آپ سوچ سکتے ہیں. جی میرا مزدوروں کے حساب سے ہی میرا میسج ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں سوچے, کوئی ایسی پالیسیز لائے جس میں ہمارا جو دہاڑی والا بندہ ہے وہ افیکٹ نہیں ہو. بالکل بالکل ایسے ہی. یہ بہت ہی خوبصورت میسج تھا. جی
یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے اتنے پیارے ہیریٹیج کلچر اس کو سپورٹ کریں, اس کی کیئر کریں, اس کو اگنور نہیں کریں, اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اب اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ کیسے اس کو پرزرو کرنا چاہیے, کنزرو کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے ابھی. اور جو ہے بس اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام, بس ایٹ دی اینڈ یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو کلائمیٹ چینج کی جو سچویشن چل رہی ہے, جو اس سے احتیاطی تدابیر ہے, وہ میں چاہوں گی کہ میں آپ کو دیتی جاؤں کہ بھائی ابھی کیونکہ ہیٹ اسٹروک کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, اور النینو کے جو نارمل انسان کے اوپر اثرات آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ اگر ہلکا سا بھی آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو بالکل بھی اگنور نہیں کریں. آپ پہلے تو کوشش کریں کہ اپنی جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو ٹھنڈا کریں, نہائیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, صرف اور صرف اس وقت نہیں کہ جب آپ کو پیاس لگے, نارملی بھی آپ پانی پیتے رہیں, یا اس کے علاوہ گلوکوز, ORS, اس طریقے کی چیزوں کو آپ یوز کریں. بڑوں کو, بزرگوں کو, یا جو بچے ہیں انہیں آپ جو 12 سے اور 4 بجے کا جو ایک بیچ ہے, 11 سے 4 بجے کا ایک جو بیچ ہے, اس کے اندر کوشش کریں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو باہر نہ نکلنے دیں, گھر کے اندر رہیں, اور گھر کے اندر بھی وینٹیلیشن کا خیال رکھیں. جو لوگ اے سی کو نہیں, وہ بائک نہیں کر سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے اے سی یا روم کولرز وغیرہ, تو وہ کیونکہ سب سے جو آسان حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اگر ہم پرانے دور کے اندر دیکھیں تو گیلا پردہ کر کے وہ ٹانگ دیا جاتا تھا, تو وہ اس کی ہوا جب آپ کو تھرو ہو کر آتی ہے تو وہ ٹھنڈی آتی ہے. تو ٹھنڈی چیزوں کا یوز رکھیں, اپنا خیال رکھیے, کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اور احتیاطیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں, ہم آگے کی تیاری کو کر سکتے ہیں. اور بس ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور یوں ہی زندگی کو انجوائے کرتے رہیں. جی ناظرین کرام, بس یہی ایٹ دی اینڈ کہنا چاہوں گی کہ دل تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کا اللہ حافظ کہنے کا, مگر ملتے ہیں ایک اور نئے ایپیسوڈ کے اندر, ایک اور نئی پازیٹیو وائب کے ساتھ, ایک نئی انرجی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صبح کی پہلی کرن روشن کرے ہر جہاں, مسکراہٹ کے رنگ لے آئے نیا ارمان, چائے کی ہلکی سی خوشبو, باتوں کا پیارا سما, دل سے دل تک پہنچے رشتوں کا یہ سلسلہ. مارننگ وتھ نیدا, نیدا شیخ, مارننگ وتھ نیدا, نیدا شیخ.